اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ کہہ دو کہ چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے ایک ہی بات ہے، کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ اور تم اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کرو۔ اور کہو کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، اور نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے، اور اس کی اپنی بڑائی بیان کرو اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسی بڑائی بیان کرنے کا اسے حق ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیات ہیں، جس کا نمبر ہے 110 اور 111۔ یہ دونوں 110 اور 111 دونوں بنی اسرائیل کی آخری آیتیں ہیں۔ ان آیات کے اندر چند مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا مضمون تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ عرب کے مشرکین اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کو نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کو نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ جب مسلمان یا اللہ یا رحمان کہہ کر دعا کرتے تو وہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اور دوسری طرف 2 خداؤں کو پکار رہے ہو، ایک اللہ کو اور ایک رحمان کو۔ اس آیت کریمہ میں اس کو لغو اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اللہ اور رحمان دونوں اللہ ہی کے نام ہیں، بلکہ اس کے اور بھی اچھے نام ہیں جنہیں اسماء حسنیٰ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی نام سے اس کو پکارا جا سکتا ہے، اس سے عقیدہ توحید پر کوئی حرف نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اس کو جس نام سے بھی پکارو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ذات ایک ہے، نام انیک ہے، یعنی نام بہت زیادہ ہیں، ذات ایک ہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ ہی کے نام، اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ 99 نام ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ان 99 ناموں کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے تو آپ یا رحمان یا اللہ کہہ کر کے دعا مانگتے تھے، تو کفار مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو یہ کیا بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات سے منع کرتے ہیں کہ 2 خداؤں کو مت پکارو، 2 خدا مت بناؤ، اور خود یہ 2 خدا کو پکار رہے ہیں، 2 خدا کو جو ہے 2 خدا سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ یعنی 110 نمبر کا پہلا حصہ، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ پکارو یا رحمان پکارو، یہ نام سب اللہ ہی کے ہیں، اور ان دونوں ناموں کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں جو روایتوں میں آتا ہے کہ 99 نام۔ علماء نے 99 ناموں کی، جس کو اسماء حسنیٰ کہا جاتا ہے، ان ناموں کی تشریحات باضابطہ کتابوں میں کر دی ہے۔ ہمارے پاس بھی ایک کتاب ہے اور دوسری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اسماء حسنیٰ کی تفسیر و تشریح اس نام سے کتاب لکھی گئی ہے۔ تو کفار مشرکین کا جو یہ اعتراض تھا کہ دیکھو مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 خداؤں کو مان رہے ہیں، 2 خداؤں کو پکار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید میں آیت کریمہ یعنی بنو اسرائیل کی 110 نمبر کی آیت کا پہلا ٹکڑا نازل کیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ نام الگ الگ خدا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی خدا کے 2 نام ہیں۔ اللہ بھی اللہ ہی کا نام ہے، رحمان بھی اللہ ہی کا نام ہے۔ تو نام بے شمار ہیں اللہ کے، لیکن ذات ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک۔ اور یہ جو بتوں کی پجاری ہیں،
ان کے بے شمار خدا ہیں، دیوی ہے، دیوتا ہے، گیتا ہے، سیتا ہے، رامائن ہے، اور درگا ہے، کالی ہے، پوجا ہے، یہ سب ان کے الگ الگ خدا ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بھی اللہ ہی کا نام ہے اور رحمان بھی اللہ ہی کا نام ہے۔ اس کے بعد جو 110 نمبر کی آیت میں دوسرا حصہ بیان کیا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نماز میں نہ تو زیادہ اونچی آواز کرنی چاہیے اور نہ زیادہ نیچی آواز کرنی چاہیے، اتنی اونچی آواز بھی نہ ہو کہ کفار اور مشرکین کو مذاق اڑانے کا موقع مل جائے، کیونکہ اس کا پس منظر یہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک صبح کی نماز میں پڑھتے تھے تو ذرا زور آواز سے پڑھتے تھے تو کفار مشرکین شور مچاتے تھے، اللہ کی شان میں، حضرت جبریل علیہ السلام کی شان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پابند کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ تو اتنی اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور نہ اتنی نیچی آواز میں تلاوت کریں کہ مقتدی سن ہی نہ سکے، بلکہ معتدل آواز میں یہ قرآن پڑھا جائے کہ کافروں کو مذاق کرنے کا، اللہ کی شان میں، حضرت جبریل کی شان میں گستاخی کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو آپ آواز کو معتدل بنا لیجئے۔ لیکن یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری ہے، یہ حکم مکہ کے اندر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے تو پابند تھے، کفار اور مشرکین کی پابندیوں میں رہتے تھے اور آزادی کے ساتھ نہ تو نماز پڑھ سکتے تھے، نہ تو دین کی تعلیم اور تبلیغ کر سکتے تھے۔ لیکن جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کو آزادی ملی اور پھر وہاں یہ حکم ختم ہو گیا، پھر آپ کو آزادی دی گئی کہ آپ جو ہے قرآن پاک کو اپنی مرضی کے مطابق پڑھ سکتے ہیں، ذرا اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، دھیمی آواز سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے علماء نے نتیجہ نکالا ہے کہ قرآن پاک کو اتنی اونچی آواز میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے اور اتنی دھیمی آواز میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض موقعوں پر اتنی آواز سے زور سے تلاوت کرنا منع ہے کہ کسی کے آرام کے اندر خلل پڑ جائے، اور دھیمی آواز میں بھی نہیں پڑھنی چاہیے کہ اگر کوئی نماز پڑھا رہا تو مقتدیوں کو سننے میں تکلیف ہو۔ تو اس کی مثال بھی حدیث میں ہے، اس کی مثال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نگرانی کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے رات کو کہ کہاں کیا ہو رہا، کون نماز پڑھ رہا، کس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گشت فرما رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک کو بالکل دھیمی آواز میں پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر آگے گئے تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو دونوں کو بلایا، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی بلایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا، اور بلا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کو آپ قرآن پاک کو اتنی دھیمی آواز میں کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جس ذات کو قرآن سنا رہا تھا وہ بہرا گونگا نہیں ہے، دھیمی آواز میں بھی پڑھوں تو وہ ذات سنتی ہے اور اونچی آواز سے بھی پڑھوں تو وہ ذات سنتی ہے، تو میں اس کو سنا رہا تھا، یعنی اللہ کو سنا رہا تھا۔ اس کے بعد پوچھا حضرت عمر فاروق سے کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنی اونچی آواز سے قرآن پاک کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سوتوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا، سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تربیت کی اور دونوں کی اصلاح کی اور فرمایا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قرآن پاک کو ذرا اونچی آواز میں پڑھا کیجئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر فاروق، آپ قرآن پاک کو ذرا دھیمی آواز میں پڑھا کیجئے۔ ان دونوں واقعات سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ نہ تو زیادہ اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے نہ زیادہ دھیمی آواز میں پڑھنا چاہیے۔ رات کی نماز میں اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے تو اس کو اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی بھی اجازت ہے، پڑھ سکتا ہے، وہ قرآن زور سے تلاوت کر سکتا ہے اگر رات کو کوئی تہجد پڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ تلاوت قرآن پاک ان نمازوں میں زور سے پڑھنے کا حکم ہے جیسا مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے۔ ظہر اور
ظہر اور عصر میں تو قرآن پاک کی تلاوت دھیمی آواز میں ہی کی جائے گی، یہ ضروری ہے، حدیث متواترہ سے یہ ثابت ہے، ظہر اور عصر میں دھیمی آواز میں ہی قرآن کو پڑھنا ہے۔ مغرب، عشاء، فجر ان نمازوں میں اونچی آواز سے قرآن پڑھنا ہے۔ اونچی آواز سے مراد یہ نہیں کہ خوب چلا چلا کر کے پڑھے، اور دھیمی آواز سے یہ مراد نہیں ہے کہ اتنی دھیمی آواز میں قرآن پڑھا جائے کہ مقتدیوں کو سننے میں تکلیف ہو۔ تو بہرکیف اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے، شریعت کے اندر اعتدال کو پسند کیا گیا ہے، اعتدال کو، افراط و تفریط سے شریعت کے اندر روکا گیا، نہ کسی چیز کے اندر غلو کرنا چاہیے اور نہ کسی چیز کے اندر کمی کرنی چاہیے، بلکہ اعتدال کے ساتھ کوئی بھی کام ہو اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے۔ شریعت کے اندر اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر کام کو اعتدال کے ساتھ کرو تاکہ تم ہمیشہ کرتے رہو، خوب زیادہ کرتے رہنا پھر چھوڑ دینا یہ نہیں، یا بالکل ہی نہیں کرنا یہ بھی نہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی 111 نمبر کی، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ بہت سے کافروں کا یہ خیال تھا کہ جس ذات کا نہ کوئی بیٹا ہو اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہو، وہ تو بڑی کمزور ذات ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں اس کی بھی تردید کی گئی ہے۔ کفار کا، مشرکین کا، یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا، یہودیوں کا عقیدہ تھا حضرت عزیر کو بیٹا مناتے تھے، عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے تھے، حضرت مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ بیوی مانتے تھے۔ کفار و مشرکین دیوی دیوتا مانتے تھے، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور اور اتنا قوی ہے کہ وہ خود مختار ہے، اس کو نہ بیٹوں کی ضرورت ہے، نہ اس کے اندر کوئی کمزوری ہے، نہ کمی ہے، بس اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اس کا تصور ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اس کی تسبیح بیان کرنا چاہیے۔ اب میں آخر میں ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ یہ سورہ جب شروع کی گئی تھی تو بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی سے شروع کی گئی تھی، سبحان الذی، کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی سے شروع کی گئی تھی، اور ختم بھی اسی سے کی گئی ہے سورت کو۔ اللہ کی پاکی اور اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی، اللہ کی بڑائی سے اس کو ختم بھی کیا گیا ہے، شروع بھی اللہ کی بڑائی سے اور ختم بھی اللہ کی بڑائی سے اس کو کیا گیا ہے۔ یہ سورہ شریفہ الحمدللہ مکمل ہوئی، اور یہیں سے ایک دلچسپ بات آپ کو بتا دوں، آدھے قرآن کی تفسیر آج مکمل ہو گئی، آدھے قرآن کی تفسیر الحمدللہ مکمل ہو گئی، اور اس تفسیر کے بیان کرنے میں آپ لوگوں کا تعاون رہا، اللہ تعالیٰ کا فضل رہا۔ ہمارے بیٹے حبیب اللہ کا بھی بہت تعاون ہے، بڑی محنت سے وہ تفسیر کو محفوظ کر کے دوسروں تک قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں۔ اور کوئی تفسیر اگر انہونی ہوتی ہے، کوئی اچھی تفسیر بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، تو اس کو الگ سے مضمون بنا کر کے ہمارا حبیب اللہ اس کو الگ سے نیٹ پہ اور یوٹیوب پہ ڈالتا ہے، جس سے لوگوں کو سننے میں بہت مدد ملتی ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے، آپ لوگوں کے تعاون سے، اگر آپ لوگ نہ سنتے، نہ بیٹھتے، تو میں کہاں سے یہ سب سارے مضامین بیان کرتا۔ آپ لوگوں کی توجہات کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آدھا قرآن آج الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب یہاں سے ایک چند دنوں کے لیے میں تفسیر کو بند کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اعلان کروں گا کب سے تفسیر شروع ہوگی، کیونکہ اس کے بعد سورہ کہف کا آغاز ہوگا، اور سورہ کہف کے اندر بہت زیادہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس کے لیے میں انشاءاللہ تیاری کروں گا، اور 2-4 دنوں کے بعد اعلان کروں گا تفسیر کب سے شروع ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔